آداب دوستوں، CEC لائیو لیکچر میں میں ڈاکٹر نوشاد عالم آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اردو شاعری کی اہم اصناف سیریز میں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اردو قصیدے کا ارتقائی سفر شمالی ہند کے خصوصی حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم نے جنوب میں اردو قصیدے کا ارتقاء دیکھا تھا اور وہاں کے جو ممتاز شعراء تھے ان کے قصائد کا ایک اجمالی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج کے لیکچر میں شمالی ہندوستان میں اردو قصیدہ نگاری کی جو روایت رہی ہے اس روایت کا جائزہ لیا جائے گا۔ شمالی ہندوستان میں ایک بڑی تعداد ہے شعراء کی جس نے قصیدے لکھے ہیں اور اہم قصیدے لکھے ہیں۔ اس میں وہ شعراء بھی ہیں جو دہلی میں رہ رہے تھے اور وہ شعراء بھی ہیں جنہوں نے کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے دہلی کو خیر باد کہا تھا، اور جو اردو کے جو دیگر دبستان ہیں جیسے کہ لکھنؤ ہے یا رامپور اور عظیم آباد ہے، ان مقامات پر جا کر کے بسے تھے، انہوں نے بھی قصیدے لکھے ہیں۔ اس طرح شمالی ہند میں اردو قصیدہ نگاری کو ظاہر ہے کہ ایک بڑا موضوع ہے، اسے آدھے گھنٹے میں ایک گھنٹے میں سمیٹنا اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور یہ ہے کہ اس کا ایک طرح سے حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے یہ کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے ان شعراء کے قصائد کا ذکر ضرور کیا جائے جن کے قصائد اردو قصیدوں میں کسی نہ کسی نوعیت سے اضافے کا باعث ہیں۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ فہرست بھی کافی طویل ہے۔ مثال کے طور پر سودا ہیں اور ان کے معاصرین میں خود سودا، میر اور دیگر قصیدہ نگار ہیں، یا ان سے پہلے بھی، سودا سے پہلے بھی لوگوں نے قصیدے کہے ہیں۔ دوسری طرف انشاء مصحفی کا عہد ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ میر حسن، انشاء مصحفی، رنگین، ممنون اور دیگر قصیدہ نگار ہیں۔ اس کے بعد ذوق کا دور آتا ہے، ان کے معاصرین کا دور آتا ہے جس میں مومن ہے، غالب ہے، اسیر لکھنوی ہیں، قلق لکھنوی ہیں، سیر لکھنوی ہیں، یہ سارے شعراء ہیں۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور منیر اور امیر کا زمانہ آ جاتا ہے جس میں امیر مینائی ہے، وہ بہت اہم قصیدے کہے انہوں نے۔ اسی دور میں جلال لکھنوی، تسلیم لکھنوی، داغ ہیں، محسن کاکوروی بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد اردو قصیدے میں ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے جس میں اسماعیل میرٹھی، حالی، نظم طباطبائی، صفی لکھنوی، معشر بدایونی اور عزیز لکھنوی کے علاوہ متعدد شعراء ہیں جنہوں نے مختلف اصناف سخن کے ساتھ ساتھ قصیدے میں بھی زور آزمایا ہے۔ تو یہ جو شمالی ہند میں اردو کی بہت طویل اور پھیلی ہوئی روایت ہے قصیدہ نگاری کی، کم وقت میں ظاہر ہے کہ اسے بیان کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ دریا کو کوزے میں سمیٹنا۔ تو اس لیے یہ مناسب رہے گا کہ ہم چند شعراء کے قصائد کی مدد سے شمالی ہند میں اردو قصیدہ نگاری کی روایت کو جانچیں اور پرکھیں۔ اس زاویے سے یعنی کہ ممتاز شعراء کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں شمالی ہندوستان میں اردو قصیدے کے ارتقاء کی، تو ہمارے سامنے چند نام آتے ہیں جیسے سودا ہیں، ذوق ہیں، انشاء مصحفی ہیں، رنگین ہے، غالب ہیں، امیر مینائی اور محسن کاکوروی۔ قصیدے کا بھی ایک جو دور تھا، جدید دور، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس پہ ایک بالکل الگ سیپریٹ لیکچر ہوگا کیونکہ اس میں بھی بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو بہرحال ابھی ہم بات کریں گے سودا اور ذوق پر اس لیکچر کے پہلے حصے میں، اور بعد کے حصے میں ہم انشاء مصحفی اور غالب اور امیر مینائی اور محسن کاکوروی پر بات کریں گے۔ تو اس حصے میں سب سے پہلے ہم سودا کو لیتے ہیں کہ سودا کے کلیات میں 39 مدحیہ اور 4 ہجویہ قصیدے ہمیں ملتے ہیں۔ شیخ چاند کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق ان کے 9 مدحیہ اور 2 ہجویہ قصائد اور بھی ہیں۔ جو بزرگان دین رہے ہیں ان میں یا مذہب سے جو متعلق مذہبی جو شخصیات ہیں اور ہستیاں ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے ان کے متعلق، جیسے کہ پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور دیگر ائمہ کی تعریف
میں قصائد ان کے موجود ہیں. اسی طرح سے عمراء و سلاطین میں ان کے جو ممدوح رہے ہیں سودا کے، وہ عالمگیر ثانی ہیں، شاہ عالم ہیں، آصف جاہ نظام الملک ہیں، شجاع الدولہ ہیں، آصف الدولہ ہیں، سرفراز الدولہ ہیں، حسن رضا خان، نواب سیف الدولہ، احمد علی خان، نواب بسنت خان خواجہ سرا، نواب مہربان خان رند، حکیم میر محمد کاظم اور اودھ کے انگریز ریزیڈنٹ رچرڈ جانسن ہیں. تو یہ سودا کے ممدوحین ہیں جو مذہبی شخصیات بھی ہیں اور جو ارباب دنیاوی ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں. دنیا کے جو نواب اور سلاطین اور جو عمرہ رہے ہیں ان کی شان میں جو سودا نے قصیدے کہے ہیں، ان کی بھی جن لوگوں کے قصیدے کہے ہیں جن کے بارے میں جن کے متعلق، ان کے بھی میں نے نام آپ کے سامنے گنا ہے. اردو میں پہلی مرتبہ اس معیار کے قصیدے سودا نے لکھے جنہیں ہم فارسی کے قصائد کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. انہوں نے فارسی کے جو اہم قصیدہ نگار تھے، یعنی خاقانی ہیں، انوری ہیں اور عرفی ہیں، ان کے قصیدوں پر قصیدے لکھے. سودا کا کمال یہ ہے. انوری نے قصیدہ گھوڑی کے ہجو میں لکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. سودا نے بھی یہ قصیدہ، بہت مشہور ہے ان کا یہ قصیدہ، ایک قصیدہ در حجو اسب موسوم بتضحیک روزگار لکھا ہے. تو سودا کے قصائد میں مطلع سے لے کر مقطع تک جو قصیدہ نگاری کا فن ہے، قصیدہ گوئی کا جو فن ہے، اس کی تمام خوبیاں ہمیں نظر آتی ہیں. خوبیاں کیا کیا ہے قصیدہ نگاری کی؟ یعنی کہ اس میں خیال کی بلندی ہوگی، مضمون کو پیدا کیا جائے گا، مضمون آفرینی ہوگی، جو طرز ادا ہے اس میں جدت ہوگی، پختگی ہوگی زبان اور بیان کی، اور زور بیان. یہ ساری خوبیاں ہیں قصیدے کی. سودا کے قصائد پڑھ کر کے یہ خوبیاں ہمارے سامنے پھر سے تازہ ہو جاتی ہیں. ان کی تشبیبوں کا ذکر کریں تو آپ جانیں کہ بہاریہ تشبیبیں بھی لکھی انہوں نے، عاشقانہ بھی لکھی ہیں، رندانہ مضامین بھی ان کی تشبیہوں میں ملتے ہیں. کچھ قصائد میں انہوں نے حکیمانہ اور اخلاقی مضامین بھی باندھے ہیں، اور بعض قصیدوں میں عمرے جو ہے دینیہ کو بھی، جیسے عمرے جو غیر مری ہیں جیسے کہ عقل ہے اور حرص کو بھی مشخص کر کے مکالمہ نگاری کے ذریعے سے ان کی پوری بات کی ہے. کہیں کہیں انہوں نے تشبیہوں میں شعر و شاعری پر بھی اظہار خیال کیا ہے. تو قصیدے کی روایت کے مطابق ان کی تشبیہوں میں مبالغہ اور تخیل کا رنگ بہت گہرا ہمیں نظر آتا ہے. بہار کے بیان کی یہ تشبیہ دیکھیں کہ قوت نامیہ لیتی ہے نباتات کا عرض، ڈال سے پات تلک پھول سے لے کر تا بپھل، عکس گلبن یہ زمیں پر ہے کہ جس کے آگے کار نقاشی مانی ہے دوم وہ اول، تارے بارش میں پروتے ہیں تارے بارش میں پروتے ہیں گوہرہائے تگرک، ہار پہنانے کو اشجار کے ہر سو بادل. تو یہ تشبیہ کا مضمون جو تشبیہ ہے ان کی، اس میں اس طرح کے مضامین ہیں جو بہار کا ایک طرح سے وہ نقشہ کھینچتے ہیں. تشبیہ میں ہی جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ غیر مرئی چیزوں کو وہ مری بنا کر کے مشخص کر کے وہ پیش کرتے ہیں. تو ایک تشبیہ ہے جس میں وہ خوشی کی سراپا نگاری کو واضح کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حسن ایسا کہ جسے مائے شب چار دہم یک بیک دیکھے تو یک چند ہی رہ جائے بچک. اب دیکھیے بھجک، ٹٹک، بالک، اس طرح کے بہت سارے جو ان کے ہاں وہ چیزیں ملتی ہیں کہ وہ سامنے کے لفظوں کو بھی کس طرح سے استعمال میں لے آتے ہیں. زلفیں یہ چہرے پہ بکھری ہوئی مانگیں تھیں دل، جس طرح ایک کھلونے پر ہٹیں دو بالک، ناگنی پیچ میں آن کے نماگے پانی، کھیل جاوے وہیں کالا جو ڈسے اس کی لٹک. بھجک، لٹک، یہ ساری چیزیں دیکھیے گا. حسن سے کان کے آویزے ہیں، آویزے کان کا ایک زیور ہے عورتوں کا. حسن سے کان کے آویزے میں یہ لطف کے جوں، مستعد قطرے شبنم کے پڑے گل سے ٹپک.
تو ان کی تشبیہ پڑھ کر کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے قدرت کلام کا اندازہ ہوگا، علو خیال کا اندازہ ہوگا، جدت ادا، جو ابھی خوبیاں ابھی میں نے قصیدے کی بتائی ہیں، ان خوبیوں کو آپ جب اپلائی کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا اس کا اطلاق ہوتا ہے ان کی شاعری پر کہ نہیں، خاص طور سے قصائد میں، تو ظاہر ہے کہ وہ ساری خوبیاں نظر آتی ہیں۔ قصیدے کا جو فن ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو اس کے اجزائے ترکیبی ہیں، اس میں پہلا جو حصہ ہے وہ تشبیب کا ہے، دوسرا حصہ گریز کا ہے۔ ابھی اس کے اوپر بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے، اگر آپ گریز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پچھلے جو لیکچر ہو رکھے ہیں اس سلسلے میں انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہاں ذکر کر رہا تھا کہ سودا نے قصیدے جو لکھے اس کی تشبیب کس طرح کی ہے۔ بہاریہ ہے، رندانہ مضامین ہے، اس میں عاشقانہ مضامین ہے، کبھی کہیں حکیمانہ مضامین ہے۔ ان کے بعد ان کے ہاں گریز کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس گریز میں بھی انہوں نے بہت ہی استادی کا جوہر دکھایا ہے۔ ایک قصیدے میں شکایت روزگار کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے امن کہیں زیر آسماں ہرگز، نہیں ہے امن کہیں زیر آسماں ہرگز، بجز زمین خراساں کہ ہے وہ عرش آسا۔ یہ گریز کا پہلو ہو گیا۔ مدح میں کیا ہے کہ مدح میں جو جس کی وہ تعریف کر رہے ہیں، جو ان کا ممدوح ہے، اس کے جتنے بھی محاسن ہو سکتے ہیں، جو فضائل ہو سکتے ہیں، اس کی شخصیت سے لے کر کے اس کی اندرونی اور خارجی یعنی کہ جو فزیکل اپیرنس سے لے کر کے جو اس کے اخلاق ہیں، جو اس کی عادات ہیں، اس کے حوالے سے بھی وہ پوری چیزوں کو بیان کرتے تفصیل کے ساتھ۔ عماد الملک کی جو مد ہے، جو قصیدہ ہے، اس مد میں آپ دیکھیں کہ کیا شان پیدا کی ہے۔ کہتے ہیں کہ دست دوراں سے موالید کا سررشتہ درکار، سررشتہ کار، نعرہ قہر کی ہیبت سے تیرے جائے ٹھٹک۔ یہ ابھی جو تشبیب کا ذکر سن رہے تھے، بھجک، لٹک، اسی قصیدے کی یہ جو ہے یہ مد ہے۔ تو دیکھیے ٹھٹک، اور تجھ کو للکار کے میداں میں صفے مرداں کے، سامنے آئے تیرے کون ہے ایسا مردک۔ مردک تصغیر ہے، یعنی کون ایسا چھوٹا، مطلب کوئی بھی نہیں آ سکتا تیرے سامنے، سب ہیچ ہیں، کوئی بھی تیرے سامنے میدان میں ٹک نہیں سکتا۔ حضرت علی کی تلوار کی تعریف میں ایک جگہ کہتے ہیں، یعنی کہ ممدوح کی صرف شخصیت کے بارے میں نہیں، یعنی ممدوح سے جو چیزیں متعلق ہیں، تلوار ہے، ہاتھی ہے، گھوڑے ہیں، یا جو بھی اس سے متعلق چیزیں ہیں، ان کے بیان میں بھی سودا نے بہت کمال کیا ہے، یعنی مد کا پہلو وہاں بھی وہ دکھاتے ہیں۔ تو ایک جگہ کہتے ہیں حضرت علی کی تعریف میں جو قصیدہ ہے اس میں وہاں ان کی تعریف، تلوار کی تعریف کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس قدر رکھتی ہے سولت، یعنی کہ دبدبہ، اس قدر رکھتی ہے سولت اس کی شمشیر دوسر، گر صف آدھا میں جا کر کیجئے اس کا بیاں، ڈال دیں روئیں تن اس ہنگام میدان میں سپر، منہ سے باریک اپنی گردن کو بتائیں سرکشاں، کہ بال سے بھی باریک اپنی گردن کو بتائیں کہ وہ نظر ہی نہیں آئے گی تو کاٹیں گے کیا۔ تو یہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ تخیل، یعنی کہ کتنا مبالغہ کر سکتے ہیں آپ، کتنا تخیل کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سودا کے ہاں یہ دونوں چیزیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا کہ قصیدے کی خوبی ہے، وہ آپ دیکھیں کہ سورہ اسرافیل سے کچھ کم نہیں اس کا نیام، نکلے وہ اس میں سے تو شور قیامت ہو یا۔ تو گویا ایک طرح سے سودا کے جو قصیدہ آپ پڑھیں گے تو جو قصیدہ نگاری کی خصوصیات ہیں، وہ جملہ خصوصیات اس میں آپ کو نظر آئیں گی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جو وہ کہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے خاقانی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ان کے ہم پلہ ہیں، اور انوری کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، انوری تو مطلب ان کے سامنے کچھ نہیں۔ تو یہ جو تعلی کا کی جتنی باتیں ہیں سودا کے ہاں، وہ ان کو پڑھ کر کے لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے مبالغہ آرائی کے ذریعے سے مدح میں، اسی طرح سے تشبیب کے جو مضامین بیان کیے ہیں جس میں تخیل کا استعمال کیا ہے، اسے پڑھ کر کے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی پائے کی شاعری
خاص طور سے قصیدہ کے حوالے سے سودا کی ہمیں ملتی ہے۔ مدح کے علاوہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ سودا نے ہجو بھی کہی ہے، بہت ہجو بھی کہی ہے اور بہت ہی پائے کی۔ تو مدح کی طرح حج میں بھی ان کو کمال حاصل ہے، ایک طرح سے جس طرح سے فطری مناسبت ہے حج کی طرف ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ذاتیات کی بنیاد پر حج گوئی نہیں کی ہے، بلکہ مذہبی اختلافات، جو انفرادی بشری کمزوریاں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور پھر یہ کہ اپنے زمانے کی جو معاشی خستہ حالی ہے، زبو حالی ہے، اور معاشرتی جو تباہ کاری ہے اس کو بھی انہوں نے اپنے جو نشانہ ملامت بنایا ہے، نشانہ طنز بنایا ہے، تو اپنے حجویہ قصیدے کا ایک طرح سے عنوان ٹھہرایا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کے حجویہ قصائد کا دائرہ بھی ان کے مدحیہ قصائد کی طرح ایک طرح سے وسیع ہے۔ تو ذاتیات یا مذہبی اختلافات پر مبنی ان کی حجمیں پائے کی نہیں کہی جا سکتی، لیکن جن قصائد میں انہوں نے اپنے عہد کی جو خستہ حالی ہے اس کا بیان کیا ہے، وہ اصلاح مقاصد کے اعتبار سے اور اصلاح کے اعتبار سے اور فن کے کامیاب نمونے کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اعلیٰ ایک طرح سے نمونے ہیں۔ قصیدہ شہر عاشور بہت مشہور ہے ان کا، جس کا مطلب ہے کہ اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ اس قصیدے کو پورا پڑھیں تو سماج کے جو مختلف طبقات ہیں ان کی پریشانیوں کا ذکر ہے، اطباء کی پریشانیوں کا ذکر ہے، شعراء کی پریشانیوں کا ذکر تو اس طرح کیا کہ وہ قصیدہ کہنے کے لیے جو ہے اس بات کا انتظار کرتے ہیں، اب پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر حمل بھی ٹھہرا ہے تو اس کی شان میں قصیدے کہتے ہیں، بیگم کو اگر جو ہے نواب کی بیگم کو حمل ٹھہرا ہے تو اس کی شان میں قصیدے کہتے ہیں۔ تو جو خستہ حالی رہی ہے جس زمانے میں سودا ہیں اور جس طرح کی سماجی بے چینی رہی ہے، وہ ان کے ان حجویہ قصائد میں صاف طور پر ہمیں چیز نظر آتی ہے، اور بہت بے باکی سے سودا نے ان چیزوں کو اپنے اس قصیدے میں پیش کیا ہے جو شہر عاشور والا قصیدہ ہے۔ سودا کو زبان پر بے پناہ قدرت حاصل ہے، ان کے قصائد میں جدت ادا، ندرت فکر، علو مضامین، الفاظ کی شان و شوکت، تسلسل بیان، جوش بھی خوب کثرت سے ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ جو جوش کا پہلو ہے ان کے ہاں بہت زیادہ ہے، تو جوش کی بھی فراوانی ہے ان کے ہاں، اور یہ ساری خوبیاں جن کا بھی میں نے ذکر کیا یہ ان کے ہاں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ ہم نے سودا کا اس مرحلے میں ذکر کر لیا۔ سودا کے بعد کسی بھی قصیدہ نگار پر اگر نگاہ ٹھہرتی ہے اردو میں تو وہ ذوق ہے۔ ذوق، شیخ ابراہیم ذوق، انہوں نے قصیدہ نگاری کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے قصیدے لکھے ہیں۔ ان کے قصائد کی تعداد محمد حسین آزاد کے مطابق اگر جمع ہوتے تو خاقانی ہند، ان کو وہ خاقانی ہند کہتے تھے، تو خاقانی ہند کے قصائد خاقانی شیروانی سے دو چند ہوتے، یعنی کہ زیادہ ہوتے، لیکن افسوس کی اس کی نوبت نہیں آئی۔ قصائد ذوق کے مرتب ڈاکٹر سرشاہ محمد سلیمان کے مطابق ان کے جو قصائد ہیں ذوق کے، ان کی کل تعداد 30 ہے۔ اچھا یہ دیکھیے کہ ذوق پہلے قصیدہ نگار ہیں جنہوں نے حمد، نعت اور منقبت میں کوئی مکمل قصیدہ نہیں چھوڑا، صرف ایک قصیدہ ان کا ملتا ہے جو بزرگ سید عاشق نہال چشتی کی مدح میں ہے۔ ان کے تمام تر قصیدے جو ہیں وہ اکبر شاہ ثانی اور ابو ظفر بہادر شاہ کی مدح میں ہیں۔ ڈاکٹر سید اعجاز حسین کی اگر بات مانیں تو وہ کہتے ہیں کہ قصیدہ گوئی میں ذوق کا پایہ بہت بلند ہے، سودا کے بعد اس صنف میں شاعری کے معیار کو قائم رکھنے میں انہوں نے بڑی قابلیت سے کام لیا ہے۔ انکوٹ قصائد ان کے پڑھیں تو یہ نتیجہ آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ کچھ مثالوں کو اگر آپ چھوڑ دیں تو زیادہ تر قصائد میں انہوں نے سودا کی پیروی کی ہے۔ کچھ قصائد ان کے ایسے ہیں جو ان کے بالکل اپنے مطلب، یعنی کہ جس طرح سے جن علوم پر ان کو مہارت تھی، جس طرح سے مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کا استعمال کیا ہے کثرت سے،
تو وہ بالکل ان کی بالکل اپنی الگ چیز ہے. لیکن زیادہ تر قصائد میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے سودا کی پیروی کی ہے، لیکن یہ پیروی ایسی نہیں ہے کہ آپ اسے کہہ دیں کہ بھونڈی نقالی ہے. یہ پیروی اتنی شاندار ہے کہ آپ اسے کہیں کہ بالکل بہت پائے کی چیز ہے، بہت ہی عمدہ چیز پیش کی گئی. الفاظ کی شان و شوکت، بلند آہنگی، زبان کی صفائی، مضمون آفرینی اور علمیت کی بدولت ان کے جو قصائد ہیں ان میں ایک خاص قسم کا وقار پیدا ہو گیا ہے. ایک قصیدے کی تشبیب میں برسات کا ذکر ہے اور بہاریہ اور رندانہ مضامین کو یکجا کر کے ایک عجب طرح کا وہاں پہ لطف پیدا کیا انہوں نے. تو وہ آپ اسے پڑھیں کہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی، برسات میں عید آئی قدح کش کی بنائی. کوندے ہے جو بجلی تو یہ سوجھے ہے نشے میں، ساقی نے ہے آتش سے میں تیز اڑائی. تو تشبیب میں اخلاقی اور حکیمانہ مضامین بھی بہت عمدگی سے انہوں نے باندھے ہیں، اور سودا کی طرح تمثیلی انداز بھی اختیار کیا ہے. نظر خلق سے چھپ سکتے نہیں اہل صفا، تہ دریا سے چمک کر نکل آیا گوہر. پاک دنیا سے ہیں دنیا میں ہے گو پاک سے رشت، غرق ہے آب میں پر تر نہیں اصلاً گوہر. یعنی کہ گوہر دریا کے اندر ہے، پانی کے اندر ہے، لیکن پانی سے وہ پاک ہے، پانی اس کے اندر نہیں ہے. اسی طرح سے پاک تینت جو لوگ ہیں، پاک سرشت جو لوگ ہیں، وہ علائش دنیا کے بیچ رہ کر کے ان علائشوں سے پاک رہتے ہیں. جوہر خوب کو درکار ہے آرائش خوب، خوب تو آپ کی خوبی سے ہے ٹھہرا گوہر. تشبیب کا رنگ آپ نے دیکھ لیا ذوق کے ہاں. گریز کے بارے میں بھی آپ جانیں کہ ذوق کے ہاں جو گریز ہے ان میں ان کی موزونی اور برجستگی کا اندازہ ہوتا ہے. جن قصائد کی تشبیب میں خوشی، عیش اور طرب کو مشخص کیا ہے یا معشوق کا سراپا بیان کیا ہے، ان میں عموماً سودا کی طرح مکالمے کے ذریعے گریز کی صورت پیدا کی ہے. دوسرے قصائد میں عام طور پر اختصار سے کام لیا ہے. مثلاً ایک قصیدے میں اخلاقی مضامین بیان کر رہے ہیں اور وہ شعر عاشقانہ بھی نظم کر جاتے ہیں کہ ذوق موقوف کر انداز غزل خوانی کو، ڈھونڈ اس بحر میں اب تو کوئی اچھا گوہر. اثر مدح سے اس خسروے دریا دل کے، کر سخن قابل گوش دل دانا گوہر. دل دانا گوہر. مدح میں ذوق نے بہت زور دکھایا ہے. تشبیب بھی بہت کمال کی لکھی ہے انہوں نے. گریز کے اندر ہمیں برجستگی دکھتی ہے. مدح کا جو پہلو ہے ذوق کے ہاں وہ بھی بہت شاندار ہے. پرشکو الفاظ ہیں، شاندار ترکیبیں ہیں، ان سے وہ ایک فضا پیدا کرتے ہیں. مبالغہ اور تخیل کا عنصر بھی اس میں شامل ہے. تو ممدوح کے مقام و مرتبے، شجاعت، عدالت اور خلق وغیرہ کی جو تعریف و توصیف بیان کی ہے اس میں بہت مبالغے سے کام لیا ہے، بہت ہی شدت سے بیان کی، بہت زور دکھایا ہے وہاں پر انہوں نے. ممدوح کے بیان کے ساتھ ان کے ساز و سامان کی، جیسا کہ سودا نے بھی کیا ہے، اور مختلف ظاہر ہے کہ جو قصیدہ گو ہیں وہ ممدوح کی چیزوں کے بارے میں، جب ممدوح کے بارے میں بیان کریں گے تو وہ تو ایک پہلو ہے ہی، لیکن ممدوح کے ساتھ جو متعلق چیزیں ہیں، ان کے ساز و سامان ہو گئے، ان کے جنگ کا مالی سامان ہو گیا، تیر ہو گئے، تلوار ہے، گھوڑا، ہاتھی، یہ ساری چیزیں، یا ان کے مطبخ کا حال وغیرہ ساری جو چیزیں ہیں، یعنی ان سے جو متعلق چیزیں ہیں ان کی بھی وہ تعریف دل کھول کے کرتے ہیں. وہ بادشاہ جس کا بہادر شاہ اس میں پاک ہے، درجہ کے زمانہ کا یکتر در خوشاب ہے. در خوشاب ذل الہ خسرو دیدار دی پناہ، شاہ بلند جاہ خدیو فلک جناب. غرض مارکے میں گر تجھے اے اسے شاہ سوار، اس سبک سیر سے منظور ہو کار تاجیل. جائے یوں جیسے ہو جیسے ہوا سم بھی نپائی ہے، نپانی سے ہو تر، نہ ہو پرواہ اسے راہ میں تالاب یا جھیل.
تو ان کے ہاں آپ دیکھیں کہ جو مدھیہ اشعار ہیں، جو مدھ میں اشعار انہوں نے لکھے ہیں، ان کی بھی ایک الگ شان ہے۔ علمیت اور معنی آفرینی میں ذوق کے قصائد کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کے قصائد میں علمیت کی کار فرمائی سودا سے کہیں زیادہ ہے۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ ان کے مشکل قصائد میں ذرا کہیں کہیں خشکی پیدا ہو گئی ہے، تاہم ظاہر ہے کہ جو سنجیدگی ہے وہ ہمیشہ ہمیں نظر آتی ہے وہاں پر۔ تو علمیت کا بہت سارا کچھ ان کے قصائد ہیں جن میں علمیت کا بہت رنگ گہرا ہے۔ اور اگر اس پہلو سے دیکھیں کہ سودا کے مرتبے کو ان کے قصیدے کیوں نہیں پہنچے، تو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ذوق کے جو قصائد ہیں وہ اپنے عہد کی داستان بیان نہیں کرتے اور وہاں واقعہ نگاری نہیں ملتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مضامین میں تنوع تو ہے، لیکن سودا کی طرح مضامین کے دائرے میں وسعت پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ کہیں کہیں اس میں ان کے قصائد میں تصنع پیدا ہو جاتا ہے، اور سودا کے مقابلے میں کہیں کہیں تسلسل بیان کی بھی کمی نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے سودا جو ہے وہ مد اور حج دونوں کے بادشاہ ہیں، جبکہ ذوق کے حج ہمیں نہیں ملتی اور اس کی وجہ سے ہمیں ذرا سا لگتا ہے کہ ان سے کم ہے، تو اس مرتبے کو نہیں پہنچتے جو سودا کا مرتبہ ہے قصیدے میں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس جائزے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شمالی ہند میں سودا سے پہلے قصیدے لکھے گئے، لیکن سودا نے جس معیار کے قصیدے لکھے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ انہوں نے دکن کی طرف سے جو روایت اردو قصیدے کی آئی تھی اس میں قابل قدر اضافہ کیا تھا، تو انہوں نے اپنے قصیدوں میں اعلیٰ مضامین باندھے، علو خیال اور پرشکو الفاظ اور تراکیب کے ساتھ جو ہے شمالی ہند میں شعراء کے سامنے قصیدہ گوئی کا ایک بہت اعلیٰ معیار رکھا، جس کی پیروی بہت کم لوگوں سے ہوئی۔ ذوق انہی شعراء میں سے ہیں جنہوں نے سودا کی کامیاب اور ماہرانہ پیروی کی ہے۔ یہ سچ ہے کہ وہ سودا کے مقام کو نہیں پہنچتے، لیکن شمال میں اردو قصیدے کی روایت کے فروغ میں ان دونوں کے قصائد نے اہم خدمات انجام دی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔